پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور وہ بھی بھارتی کورٹ سے، بھارتی عدالت سے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح ہوا۔ بھارت کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی ہے کیونکہ بھارت کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، جو ان کے دفاعی ہتھیار یہ جو بناتے ہیں، اس سلسلے میں کا ایک بڑا آرڈر جو ہے وہ جناب کینسل ہو گیا ہے۔ بولو پینسل، آرڈر کینسل۔ پٹنہ کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ بم کی دھمکی جو ہے وہ موصول ہوئی، جس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہاں پہ سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ چند ہفتے پہلے ہی جو ہے وہاں پہ ایک جہاز بھی گرا تھا اور ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جناب اس کے جو فیول سوئچ تھے وہ کس نے بند کیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں جناب۔ پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور وہ بھی بھارتی کورٹ سے، بھارتی عدالت سے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح ہوا، تو جناب اس کی ڈیٹیلز ابھی میں تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ بھارت کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی ہے کیونکہ بھارت کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، جو ان کے دفاعی ہتھیار یہ جو بناتے ہیں، اس سلسلے میں ان کا ایک بڑا آرڈر جو ہے وہ جناب کینسل ہو گیا ہے۔ بولو پینسل، آرڈر کینسل۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور آج اتوار کا دن ہے، آپ کے بہت سے کویشچنز آئے ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر۔ کچھ انٹرسٹنگ کویشچنز جو ہیں وہ ہم نے چوز کیے ہیں، تو کوشش کروں گا کہ چند کویشچنز بھی جو ہے اس ویلاگ کے اندر میں شامل کر سکوں۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ بھارتی شہر پٹنہ سے ہے، جہاں پہ کل بڑی ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پٹنہ کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ بم کی دھمکی جو ہے وہ موصول ہوئی، جس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہاں پہ سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند ہفتے پہلے ہی جو ہے وہاں پہ ایک جہاز بھی گرا تھا اور ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جناب اس کے جو فیول سوئچ تھے وہ کس نے بند کیے ہیں، تو اس لیے بڑی ہبڑا دبڑی وہاں پہ مچی ہوئی تھی۔ تو اس فون کال کے بعد جو ہے وہ اس ای میل کے ذریعے جو ہے وہ یہ خبر ان کو آئی، وارننگ آئی کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ بم ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہو گئی وہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ بم تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی جو ہے اسے کنوین کیا گیا، اور اس کے بعد تمام تر سیکیورٹی چیکس کرنے کے بعد جو ہے اسے کلیئر کر دیا گیا کہ نہیں، سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، کسی قسم کی جو ہے وہ بم کی اطلاع نہیں ہے، ایسا کوئی بم جو ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب آ جائیے جناب، جو بھارت کے ساتھ اسے بڑی منہ کی کھانی پڑی، بڑی ایمبیرسنگ سچویشن ہے اس کے لیے، یہ بیسکلی اکنامک ٹائمز کی یہ خبر ہے۔ برازیل ہالٹس نیگوسیشنز ود انڈیا فار آکاش میزائل ٹرنز ٹو یورپین آلٹرنیٹیو ود لانگر رینج۔ تو جناب بیسکلی بھارت جو ہے وہ اپنا آکاش میزائل برازیل کو بیچنے کی کوشش کر رہا تھا، تو خبر یہ آئی ہے کہ برازیل نے جو ہے جناب اسے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی، تہاڈا میزائل سانوں نہیں چاہیے، تہاڈے جہاز جو چلتے نہیں، تہاڈا میزائل بھی سانوں نہیں چاہیے۔ خبر کی ڈیٹیل جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسکلی جو یورپ کی ایک دفاعی کمپنی ہے MBDA، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈوانس ماڈیول ایئر ڈیفنس سولوشنز اس کا نام ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ برازیل اب جو ہے وہ یہ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم ان سے یہ میزائل جو ہیں وہ لیں گے۔ CNN برازیل نے اسے رپورٹ کیا کہ ایک برازیلی فوجی عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا، کوٹ کرتے ہوئے، کہ برازیل جو ہے وہ یورپین کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ 5 بلین برازیلین ریل یعنی تقریباً 920 ملین امریکی ڈالر کے معاہدے کے اوپر جو ہے وہ اس وقت مذاکرات کر رہا ہے۔ اس سسٹم میں کامن اینٹی ایئر ماڈیول میزائل ایکسٹینڈڈ رینج جو ہے وہ شامل ہے، جس کی رینج جو ہے وہ تقریباً 40 کلومیٹر جو ہے بتائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کے مقابلے میں بھارت کا بیسکلی یہ جو آکاش میزائل تھا، یہ اس کی رینج جو ہے وہ 25 سے 30 کلومیٹر تھی، لیکن یہ جو یورپین میزائل ہے اس کی رینج جو ہے وہ تقریباً 40 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ یہ میزائل جو ہے وہ لینا چاہیں گے۔ اس کی خبر جو ہے وہ دا ریو ٹائمز جو برازیل کا اخبار ہے، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ برازیل نے آکاش سسٹم کو تیز رفتار بلند پرواز کرنے والے طیاروں، جدید ڈرونز اور جدید میزائل خطرات کے دفاع کے لیے کم موضوع انہوں نے قرار دیا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے ان سسٹمز کے ساتھ جو ہے یہ میزائل نہیں چل سکتا، لیکن یورپین میزائل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے ابھی برازیل گئے ہوئے تھے، اور برازیلین صدر کے ساتھ وہی ان کی پرانی جھپیاں ڈالنے کی عادت، آپ کو پتہ ہے نریندر مودی کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اسے جھپیاں ڈالنے کا بڑا شوق ہے۔ تو جھپیاں تو اس نے بہت ڈالیں، لیکن کہانی جو ہے وہ پھر بھی نہیں بنی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم یورپین کمپنی سے جو ہے میزائل لے لیں، ہمیں آکاش میزائل جو ہے وہ نہیں چاہیے ہے۔ تو آکاش میزائل جناب آکاش فیل ہو گیا، سمپل بات یہ ہے، آکاش فیل ہو گیا۔ اب آئیے جناب انٹرسٹنگ خبر کہ بھارتی کورٹ کے اندر بھارتی عدالت نے بھی جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں جو ہے ایک فیصلہ دیا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کس طرح آ گیا۔ کہانی ہے بیسکلی الہ آباد ہائی کورٹ کی، اور وہاں پہ اس نے اپنے معاملہ کیا تھا، معاملہ بیسکلی ہے کہ 18 سال کا ایک بھارتی شہری ہے ریاض،
اس نے جو ہے وہ مبینہ طور پہ ایک انسٹاگرام سٹوری جو ہے اس نے پوسٹ کی تھی، اور اس میں اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ چاہے جو ہو جائے وہ سپورٹ جو ہے وہ صرف پاکستان کی کریں گے۔ اس نے صرف اتنی لائن لکھی ہوئی تھی کہ چاہے جو ہو جائے ہم سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی کریں گے۔ یہ ایک بھارتی شہری ہے ریاض، جس نے بیسکلی اپنے انسٹاگرام کی سٹوری کے اوپر جو ہے وہ اس نے یہ سب کچھ لکھا تھا۔ تو وہاں پہ ریاض یہ جو لڑکا ہے، اس کے وکیل نے وہاں پہ کورٹ کے اندر دلائل دیے۔ اس نے کہا جی پوسٹ سے ملک کے وقار یا خود مختاری کو ٹھیس نہیں پہنچتی، اس نے کیونکہ اس میں ہندوستانی جھنڈا، نہ ہی ملک کا نام، نہ ہی کوئی ایسی تصویر ہے جس سے ہندوستان کی جو ہے کوئی توہین ہوئی ہو۔ اس کے اوپر بیسکلی الزام یہ لگا دیا گیا تھا کہ جناب ہندوستان کی خود مختاری، اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے اس انسٹاگرام کی سٹوری کو پوسٹ کر کے۔ تو اس کے وکیل نے کہا کہ جناب اس سے انڈیا کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس میں کہاں سے آ گیا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ چاہے وہ کسی بھی ملک کو سپورٹ کرنا چاہے وہ دشمن ملک کی کیوں نہ ہو، کس بارے میں سپورٹ کر رہا ہے، کرکٹ میں سپورٹ کر رہا ہے، ہاکی میں سپورٹ کر رہا ہے، کس چیز میں سپورٹ کر رہا ہے، یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا، صرف یہ لکھا ہوا کہ ہم سپورٹ تو پاکستان کی کریں گے۔ تو یہ جو دلائل دیے گئے، اس کے اوپر وہاں پہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھا، اس نے ضمانت کی مخالفت کی۔ اس نے کہا جی درخواست گزار کی جانب سے انسٹاگرام آئی ڈی کے ذریعے کی گئی اس طرح کی پوسٹ جو ہیں وہ علیحدگی کو فروغ دیتی ہیں۔ تو فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے جناب یہ فیصلہ دیا کہ ریاض نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں کی ہے جس سے بھارت کی بے عزتی ہو۔ عدالت نے کہا کہ کسی بھی واقعے یا بھارت کا نام لیے بغیر محض پاکستان کی حمایت کرنا بنیادی طور پر بھارت کی خود مختاری، اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کا جرم نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ دفعہ 152 ایک نئی شق ہے جس میں سخت سزا دی گئی ہے، اس لیے اسے احتیاط سے لاگو کیا جانا چاہیے۔ بینچ نے کہا کہ دفعہ 152 کو لاگو کرنے سے پہلے معقول شخص کی احتیاط اور معیارات کو اپنانا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بولے جانے والے الفاظ یا پوسٹ سے بھی آزادی اظہار کے تحت آتے ہیں جن کی مختصر تشریح جو ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے۔ تو میں خاص طور پہ پیغام جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی اب اس طرح کی پوسٹیں جو ہے نا وہ اپنے انسٹاگرام پہ بھی ڈالیں، اور اپنے فیس بک کے اوپر بھی ڈالیں، اور ٹویٹر کے اوپر بھی، ایکس کے اوپر بھی ڈالیں، کیونکہ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ کوئی جرم نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پاکستان کی اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے، آپ کھل کے وہاں پہ لکھیے۔ تو پاکستان کے حق میں بھی، ریاض کے حق میں بھی اور پاکستان کے حق میں بھی جو ہے الہ آباد ہائی کورٹ نے جو ہے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ تو ہم نے سوچا یہ خبر بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ہی افسوسناک خبر جو ہے جس کے اندر انڈیا کے اندر بھوچال آیا ہوا ہے، اتر پردیش کا شہر ہے کانپور، وہاں پہ بڑا دل دہلا دینے والا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ وہاں پہ ایک ماں نے جو ہے وہ اپنے 3 بچوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور ان 3 بچوں کو ایک ایک کر کے جو ہے اس نے پانی میں ڈبو دیا۔ ایک سوچیں ایک ماں جو ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ جو عورت تھی اس کا کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس نے جو اپنے پہلے جو اپنا شوہر سے جو اس کے بچے تھے انہیں ایک ایک کر کے جو ہے مارنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر جو گواہی دی ہے وہ اس کے اپنے 8 سالہ بیٹے نے اپنی ماں کے خلاف گواہی دی جا کے کہ جی میری ماں نے جو ہے وہ باقی بچوں کو اس طرح مارا ہے۔ تو یہ بڑا ایک اندھوناک اور افسوسناک قسم کا واقعہ جو ہے وہاں پہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے بھی جناب انڈیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے سابق انسپکٹر جنرل پولیس چودھری عبداللہ مامون، انہوں نے گزشتہ سال ہونے والے مظاہرے جو اسٹوڈنٹس مظاہرے کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کا اعتراف کر لیا ہے، کہ انہوں نے کہا ہاں جی یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر باضابطہ طور پر فرد جرم بھی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ انسپکٹر جنرل جو سابق انسپکٹر جنرل ہے اس نے اعتراف کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی ہاں جی ہمیں آرڈرز تھے اور اس لیے سب کچھ میں نے کیا ہے۔ بین الاقوامی جرائم ٹریبیونل ICT میں سماعت کے دوران چیف پروسیکیوٹر محمد تاج الاسلام نے صحافیوں کو بتایا کہ سابق IGP نے اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے عدالت کو تعاون کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مامون جولائی اور اگست 2024 میں ہونے والی بغاوت کے دوران کیے گئے جرائم کے بارے میں اپنی تمام معلومات فراہم کریں گے۔ عدالت نے ان کی حفاظت کے لیے علیحدہ رہائش کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ٹریبیونل نے شیخ حسینہ اور ان کے سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال کے خلاف الزامات ختم کرنے کی وکلا کی درخواست بھی جو ہے وہ مسترد کر دی۔ دونوں شخصیات پر اس مقدمے میں باضابطہ طور پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ حسینہ واجد کی سرکاری وکیل عامر حسین نے کہا کہ مقدمہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اس میں کئی قانونی کارروائیاں جو ہیں ابھی باقی ہیں۔ 77 سالہ حسینہ واجد جو ہیں جب یہ مظاہرے ہوئے تھے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ بھارت بھاگ گئی تھی، بھارت فرار ہو گئی تھی، اور جس کے ساتھ ہی ان کی 15 سالہ اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ بھارت کی پراکسی ہے بیسکلی حسینہ واجد، اور وہیں پہ جا کے چھپی ہوئی ہے۔ تو ڈھاکہ کے اندر مختلف کورٹس کے اندر جو اس کے اگینسٹ کیسز چل رہے ہیں، کورٹ نے بھی جو ہے متعدد آرڈرز دیے ہیں کہ یہ واپس آئے، لیکن وہ واپس آ کے جو ہے ان کیسز کا سامنا نہیں کر رہی، انڈیا میں چھپ کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب کچھ آپ کے سوالات جو ہیں وہ میں لینا چاہوں گا۔ احمد رضا صاحب کا ایک سوال ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک انڈین ہے، انہوں نے بھی ایک سوال کیا ہے، میں وہ بھی اس میں شامل کرتا ہوں ابھی۔ لیکن احمد رضا صاحب کا سوال ہے
انہوں نے کہا میرا سوال ہے کہ جب پہلگام میں 26 انڈین مرے تو انڈیا نے پاکستان پر الزام لگا کر کچھ دن بعد حملہ کر دیا جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے پاس سب ثبوت ہیں، واٹس ایپ میسج ہیں، تو پاکستان کیوں حملہ نہیں کرتا؟ دیکھیے بات اس وقت بھی جو ہے جب ایک چیز جو غلط تھی، جو ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ کے پاس پراپر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن پہلے کروائیں، ہمیشہ امن کی بات کرنی چاہیے، امن کی بات کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے قانونی طور پہ معاملات کو جو ہیں وہ ریزالو کریں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ثبوت ہیں، پاکستان انڈیا جس قسم کی دہشت گردی بلوچستان کے اندر خیبر پختونخوا میں جس قسم کی دہشت گردی کر رہا ہے اور وہاں پہ انتشار جو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پروفs جو ہیں وہ جا کے کورٹس کے اندر، انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جا کے پاکستان کو لے جانے چاہیے اور وہاں پہ اپنا کیس جو ہے بلڈ کرنا چاہیے، اور دنیا کے اندر چاہے وہ جو بڑی سپر پاورز ہیں ان کی وہاں پہ بھی جا کے اپنے کیس کو بلڈ کریں۔ اور اسی لیے بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ساتھ جو وفد تھا اس نے جا کے مختلف ملکوں کا دورہ کیا تھا اور اپنا کیس وہاں پہ ریپرزینٹ کیا تھا۔ تو ایون دو اگر انڈیا یہ سب کچھ کر بھی رہا ہے، لیکن ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ وہ آپ کے ملک کے دفاعی ادارے، آپ کے فارن منسٹری، آپ کی حکومت، آپ کی سرکار وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا وہ ریڈ لائن عبور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ لیکن تب تک معاملات قانونی طور پہ اگر پاکستان اپنا کیس جو ہے وہ بلڈ کر سکتا ہے، پاکستان ایگریسر کے طور پہ نہیں آنا چاہیے سامنے۔ انڈیا ایگریسر کے طور پہ آیا اور پوری دنیا سے جو ہے وہ مار کھا رہا ہے اس وقت، پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر لان تان کر رہی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب پاکستان نے یہ کہہ دیا تھا کہ انٹرنیشنلی اس کی جو ہے آپ انویسٹیگیشن کروا لیں تو پھر اس طرح ہی کرنا چاہیے تھا۔ اب ذرا انڈیا، چلیں میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اب یہی بات ذرا انڈیا کہہ کے دیکھے نا، انڈیا کہے ایک دفعہ کہہ کے دیکھے کہ جناب یہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان اس کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لے، پاکستان بالکل راضی ہوگا، پاکستان کے تمام تر پروفس ہیں اس کے پاس، پاکستان کے پاس ایک پروف ہے اس سارے معاملے کا کہ انڈین فٹ پرنٹ جو ہے وہ آپ کو کس طرح نظر آتا ہے اس سارے معاملے کا۔ کلبھوشن یادو کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ آپ نے بلوچستان سے ہی پکڑا تھا نا، وہیں پہ دہشت گردی پھیلانے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، پاکستان کا کیس جو ہے وہ بہت تگڑا ہے اس معاملے کے اندر۔ سمت کمار ہیں، ان کا ایک سوال آیا ہے اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ایکچولی ریپلائی ٹو دیم۔ انہوں نے انگلش میں کیا ہوا ہے، میں پہلے انگلش میں سناتا ہوں پھر اس کو اردو میں بھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا انڈین ٹی وی ونس سیڈ وی کاٹ اے پاکستانی پائلٹ اینڈ ایون بامبڈ کراچی بٹ یو اونلی ٹرسٹ انڈین نیوز وین اٹ ہیلپس یور پوائنٹ۔ When we showed proof of the air-based strikes, we didn't quote Geo or Sama TV, we showed satellite pictures. When international media asks your defense minister for proof, he says, check social media. Showing real evidence is the hard part. سمت کمار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری میڈیا نے جب یہ کہا کہ جی ہم نے ایک پاکستانی پائلٹ گرفتار کر لیا، اور وہ ہماری برکھا دیدی نے وہ جو بونگی ماری تھی، اور انہوں نے جب کہا کہ جناب ہم نے کراچی کے اوپر بمباری کی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ انڈین چینلز کے اوپر ٹرسٹ کر لیا۔ یہ فرما رہے ہیں، اپنا کیس یہ بلڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے انڈین چینلز پہ ٹرسٹ کر لیا، لیکن ہم نے جو سٹرائکس کیا، انڈیا نے جو سٹرائکس کیا، تو ہم نے نہ جیو کو کوٹ کیا نہ سما کو کوٹ کیا، ہم نے سیٹلائٹ کی پکچرز جو ہے وہ ہم نے دکھائیں۔ تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب سے انہوں نے کہا جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی چیک سوشل میڈیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل ایویڈنس دکھانا جو ہے نا وہ اصل پروف ہے۔ سمت صاحب سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو، کیونکہ اٹ ٹیکس گٹس کہ ایون دو یو بلانگ ٹو انڈیا، اس کے باوجود آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں، ایون دو آپ کے ملک نے جو ہے وہ ہمارے چینلز کو بلاک کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ میرا چینل وی پی این کے ذریعے دیکھتے ہیں یا جیسے بھی دیکھتے ہیں۔ تھینک یو فار دیٹ، سب سے پہلے کہ آپ پھر بھی آ کے، چاہے میری بات آپ کو کڑوی بھی لگتی ہے بٹ اسٹل آپ سنتے ہیں، تھینک یو فار دیٹ فرسٹ آف آل۔ دوسری بات یہ، آپ نے کہا کہ جی میں انڈین نیوز چینلز پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، میں بالکل بھی نہیں کرتا، اور برائے مہربانی آپ بھی نہ کیجیے گا۔ آئی نیور ٹرسٹ دیم، ہو سیڈ آئی ٹرسٹ دیم۔ میں نے کوٹ کیا ہمیشہ ان کو کہ جناب یہ دیکھیے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مطلب کراچی پہ حملہ کرنے کے حوالے سے یا پاکستانی پائلٹ کو گرفتار کرنے کے حوالے سے برکا دت نے جو حرکت کی، آئی جسٹ شو اٹ ٹو یو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ آئی نیور ٹرسٹ دیم۔ مجھے پتا ہے آپ کا گودی میڈیا ہے، مجھے پتا ہے وہ کتنا بکاؤ ہے، مجھے پتا ہے وہ کس طرح نیریٹیوز کو جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے۔ آئی تھنک مجھے کیا پتا ہے، آپ کی پوری انڈین عوام کو پتا ہے، انڈین کے جو لوگ ہیں وہاں پہ انڈیا میں ان سب کو پتا ہے آپ کا میڈیا کس طرح آپریٹ کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں وہ شو کیے ہیں۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ سیٹلائٹ امیجز بھی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کو ڈاکٹر کرنا سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا یہ اصلی سیٹلائٹ امیج ہے یا نقلی سیٹلائٹ امیج ہے، آپ کو صرف سیٹلائٹ امیج ہی دکھانا ہے نا۔ میں آئی ول اونلی شو یو ون پلیس، ہاؤ ڈو یو نو کہ دس سیٹلائٹ امیج از ایکچولی فرام پاکستان، کسی پاکستان کے ایئر بیس کا ہے بھی یا نہیں ہے؟ آپ کو تو صرف ایک یوں کر کے امیج دکھا دیا، ہاؤ ول یو ٹرسٹ اٹ؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، میری نظر میں ہارڈ کور ایویڈنس جو ہے نا وہ پھر بھی یا پکچرز ہوتی ہیں یا ویڈیوز ہوتی ہیں، لوگوں کی گواہیاں ہوتی ہیں، میں تو اس کے اوپر پھر بھی جانا چاہوں گا نا۔
تو وہ تو موجود ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ پاکستان میں آپ نے جہاں جہاں پہ بھی آپ کے میزائلز گرے, آپ مجھے بتائیے پاکستانی میڈیا نے تو خود ایکچولی جا جا کے وہاں سے کوریجز کی اور دکھایا, چاہے وہ بھاولپور ہو, چاہے وہ جو ہے وہ نور خان ایئر بیس ہو, ہم نے تو خود یہ کہا کہ ہاں جی آپ کا میزائل گرا ہے یہاں پہ. لیکن یہ آپ کا میڈیا ہے جو اس حد تک ون سائیڈڈ ہے کہ وہ اصلیت آپ تک پہنچنے تک نہیں دیتا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے میزائل گرے, ہو سیڈ آپ کے میزائل نہیں گرے, لیکن آپ ہماری آدھی بات ماننے کے لیے تو تیار ہیں, آپ ہماری اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے میزائل گرے, ہماری یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ آپ کے 6 جہاز بھی گرے؟ آدھا سچ کیوں مانتے ہیں ہمارا؟ اور وہ جو 6 جہاز گرے وہ تو آپ کے اپنے وہاں پہ نیوز سورسز کہہ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, ویڈیوز موجود ہیں, پکچرز موجود ہیں, اس کے باوجود آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کون کہتا ہے کہ آپ کے میزائلز یہاں پہ نہیں آئے؟ بالکل آئے ہیں, بالکل گرے ہیں. یہاں پہ بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, عورتوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, بوڑھوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. لیکن چلیں آپ اپنے کسی سیٹلائٹ امیج سے کسی ایک پاکستانی جہاز کا مجھے امیج دکھا دیجئے کہ دیکھیں جناب یہ ہم نے پاکستان کا جہاز گرایا. بتائیے, آپ مجھے کوٹ کیجئے. میں آپ کو سمت کمار صاحب, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, اف یو ناٹ ان انڈیا, اف یو سم ویئر ایلس, میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنے چلیں ساری بات, ہمارے ہاں تو بلاول بھٹو نے آپ کے انڈین جو اینکر ہیں کرن تھاپر, ان کو انٹرویو دیا, کریں مجھے لائن اپ کر کے دیں امت شاہ کو, کہیں امت شاہ آئے آگے میرے ساتھ بیٹھے, کہیں اجے دوول کو میرے ساتھ آ کے بیٹھے یہاں پہ, کہیں یہ ارنب گوسوامی کو میرے ساتھ آ کے بیٹھے, یہ برکا دیدی جو ہے برکا دت, اسے کہیں آئے بیٹھے میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کریں. میں اوپن آفر کرتا ہوں, اوپنلی میں ویلکم کرتا ہوں. یہاں نہیں کرنا, دبئی میں کرنا, دبئی آ جائیں, یو کے آنا ہے یو کے آ جائیں, یو ایس آنا ہے یو ایس آ جائیں, میں وہاں جا کے انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہوں. میری ٹیم ساری ٹریول کر کے وہاں پہ آئے گی, آئیے میں چیلنج کرتا ہوں, بیٹھے میرے ساتھ. آپ لوگوں کا کیس جو ہے نا, سب سے بڑی پرابلم یہ, آپ کا کیس یہ, آپ یہ کہتے ہیں پاکستان دہشت گردی کرنے والا ہے, آپ کا کیس آپ یہ بلڈ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم تو خود دہشت گردی کے شکار ہیں, ہم تو یہ بات کرتے ہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جناب جو آئیے, میں کہتا ہوں پہلگام کے اندر جو واقعہ ہوا, آپ کے بھارتیوں کو, انڈینز کو جو ٹارگٹ کیا گیا, غلط تھا. میں کہتا ہوں وہ غلط تھا, وہ دہشت گردی تھی. آپ آئیے, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, بولیے جعفر ایکسپریس میں جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, 30 سے زائد جو ہمارے یہاں پہ لوگ شہید ہوئے, آپ بولیں وہ دہشت گردی تھی. آپ بتائیں, آئیں میرے ساتھ کھڑے ہوں, کہیں دہشت گردی تھی. ابھی بسوں سے اتار کے جن مسافروں کو, پنجابی مسافروں کو گولیاں ماری گئیں, کھڑے ہوں میرے ساتھ, کہیں وہ دہشت گردی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ کے انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے اس کو انڈیپینڈنس کی تحریک کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے جناب فریڈم ٹو بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ کوریج ہو رہی ہے. آپ کا کیا تعلق ہے بلوچستان کی انڈیپینڈنس کے ساتھ؟ آپ بتائیے نا. نہ آپ کے ساتھ بارڈر ملتا ہے, نہ آپ کے ساتھ مذہب ملتا ہے, نہ آپ کے ساتھ کلچر ملتا ہے, نہ آپ کے ساتھ کھانا ملتا ہے. آپ کا کیا تعلق ہے پھر بلوچستان کے ساتھ؟ چلیں آئیے, میں ایک اور بات کرتا ہوں. میں آپ کی 7 اسٹیٹس ہیں نا, 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ میں, وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. مجھے بتائیے کسی پاکستانی ٹیلی ویژن چینل پہ کبھی اس کے حوالے سے کوریجز ہوں یہاں پہ, کبھی کوئی ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں؟ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا وہاں پہ. وہ آپ کا بالکل ایکسٹریم ایسٹ اینڈ ہے. یہ آپ میپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ایکسٹریم اینڈ ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جناب یہ دیکھیے ہم جناب وہاں پہ انڈیپینڈنس کی طریقے چل رہی ہیں اور جناب فریڈم فائٹرز ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ کے یہاں پہ جو ہے بیٹھ کے بلوچستان کے حوالے سے پوری کوریج چلتی ہے. وہ کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ آپ کا را وہاں پہ انوالوڈ ہے, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ یہ افراتفری پھیلانے کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے دیر بوٹس آن گراؤنڈس کہ جناب آپ کی انڈین فوج جو ہے وہ خود وہاں پہ اتری ہے. پیسہ دینا ہوتا ہے, ہتھیار دینے ہوتے ہیں, بس اتنا ہی کام کرنا ہوتا ہے. اینڈ دس از واٹس ہیپننگ, کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ اور کوئی سورس ہی نہیں ہے. اور وہاں پہ یہ آپریشن کرتے ہیں, آپ صرف جا کے چیک کیجئے گا. یہاں یہ وہ کوئی دہشت گردی کا آپریشن کرتے ہیں, آپریشن بام ابھی بلوچستان لبریشن فرنٹ نے سٹارٹ کیا, اور اگلے وہ وہاں پہ قتل و غارت کرتے ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے چینلز کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہیں. Why is that? برکا دت should have the guts to go and ask this question, نا, کرے اپنے را سے جا کے کوشچن کرے کہ how is that possible. برکا دت سے جا کے کوشچن کریں کہ where is that پاکستانی پائلٹ. Why did you lie, برکا? You need to apologize for that. اپنی شکل نہ دکھائیں کبھی آئندہ کبھی جرنلسٹک کمیونٹی کے اندر. تو آئی ہوپ سمت صاحب میں آپ کے سوال کا جو ہے میں جواب دے پایا. اس کے علاوہ محمد فاروقی صاحب ہیں, ایک انہوں نے بڑی زبردست بات کی, میں اسی آپ کے سوال کے جواب میں انہیں بھی کوٹ کروں گا. انہوں نے کہا I've been openly challenging Indians to ask Mr. Modi to post his picture with all 36 Rafales just to prove Pakistan wrong. We will gladly accept our loss. بالکل صحیح بات ہے. ایک تصویر صرف شائع کر دیں کہ 36 رافیل طیارے وہ سامنے لائن میں کھڑے ہیں, S-400 کی پائپیں تو لا کے کھڑی کر دی تھی پیچھے نریندر مودی نے, ٹھیک ہے, تو 36 طیارے بھی کھڑے کر دیں, کیا مشکل کام ہے.
آپ نے 1 منٹ میں لا کے لائن میں کھڑا کرنا ہے, کڑچ ایلو جی سارے 36 کے 36 یہاں پہ ہیں. بتائیں نا, جواب دیں. آپ وہاں پہ جا کے جو اس کا ڈسالٹ کا جو سی او ہے اسے غلط کوٹ کرتے ہیں, ان کو پریس ریلیز جاری کرنی پڑتی ہے کہ خدا کے لیے جھوٹ مت بولیں. ہم نے کوئی کسی قسم کو کامنٹ نہیں کیا, بیکاز ایون وہ کمپنی جنہوں نے آپ کو وہ جہاز بنا کے دیے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا آپ نے رڈی ماری ہوئی ہے, آپ 2 نمبر ہیں. یہ فرق ہے بس اس چیز کا. ہم نے تو آپ کے بارے میں کہا, آپ نے جہاں جہاں میزائل گرائے ہم نے آپ کو کہا کہ جناب یہ دیکھیے یہ وہ بلڈنگ ہے, یہ وہ فلاں جگہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیٹھ کے پوری اس پہ بریفنگ دی, اور صرف وہ نہیں, انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, انٹرنیشنل میڈیا کے سوالوں کے جواب دیے. ہمارے ڈیفنس منسٹر, ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو, دے آر گیونگ انٹرویوز ایوری ویئر. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے انڈین پولیٹیشنز کو میرے لیے ایک انٹرویو تو ذرا ارینج کر کے دیں. ان سے کہیے ذرا بیٹھے, میں اسکائپ کے اوپر لے لیتا ہوں انہیں, ان سے کہیے میرے ساتھ ذرا بیٹھیں ایک انٹرویو کے لیے. ول یو ڈو دیٹ؟ ول یو ہیلپ می آؤٹ ان دیٹ؟ نہیں نا, پاسبل نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب آصف خان صاحب کا سوال ہے, کیا پنجاب کے شہریوں کو بلوچستان کے علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے؟ آصف صاحب, میں آپ کو ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آج مجھے ایک فون آیا بلوچستان سے, بڑا لمبا تفصیلی فون کال تھی, میں سورس ظاہری بات ہے ریویل نہیں کروں گا. انہوں نے مجھے وہاں کی صورتحال بتائی, وہاں پہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ خاص طور پہ وہ شہر, غور سے میری بات سنیے گا, وہ شہر جو ایران اور افغانستان کے بارڈرز کے اوپر موجود ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ اسمگلنگ کا کام ہوتا ہے, اور بڑا لوکریٹو کام ہوتا ہے, یا اسمگلنگ کا یا نارکوٹکس کا, اس چیز کا کام ہوتا ہے. وہاں پہ جو لوکل آبادی ہوتی ہے نا, وہاں پہ جو ینگ لڑکا ہوتا ہے 18 19 20 21 22 سال کا, جو موٹر سائیکل چلا لیتا ہے, وہ ان کاموں میں انوالوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ آپ نے اکثر اوقات یہ سنا ہوگا, میں آپ کو ذرا یاد دہانی کے لیے, آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا پنجابی نائیوں کو مار دیا گیا, باربرز, بال کاٹنے والے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ یہ والے کام کرنے والے نا, مطلب کوکس, نائی, مزدور, اس قسم کا کام کرنے والے بہت کم ہیں, ملتے نہیں ہیں آپ کو, کیونکہ وہاں کا زیادہ تر یہ طبقہ نا اس کام میں لگا ہوا ہے, نارکوز کے اندر, نارکوٹکس کے اندر اور اسمگلنگ کے اندر. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے لوگ لوکریٹو جابز کی خاطر, کہ پیسے بہت اچھے ملتے ہیں, کہ وہ وہاں پہ جا کے جابز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر انہی پنجابیوں کو, انہی لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ حالات ہیں وہاں پہ. مجھے کہنا نہیں چاہیے, میں کیونکہ میں آپ کو کھل کے بتاؤں, پتہ نہیں میں نے کبھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نہیں, میرے والد کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے, اور میری والدہ کا تعلق بلوچستان سے ہے. تو میرے لیے تو یہ دونوں صوبے جو ہیں نا, میرے ماں باپ کی شکل میں مجھے نظر آتے ہیں. میرا تو یہ رشتہ ہے, میرا آدھا خون بلوچستان سے اور آدھا جو ہے وہ پنجاب سے ہے. تو مجھے کتنی دکھ اور تکلیف ہوتی ہوگی جب میں اس قسم کی بات سنتا ہوں کہ میرے ایک صوبے کے اندر میرے دوسرے صوبے کے لوگوں کو جو ہے اس طرح مارا جا رہا ہے. لیکن میں نے وجہ کچھ حد تک آپ کو آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ وجہ کیا ہے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ پنجاب کے لوگوں کو واقعی یہ احتیاط کرنی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی دس از دا ٹروتھ, کہ آپ کو واقعی وہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اس قسم کے انتشاری ٹولے وہاں پہ گھوم رہے ہیں وہاں پہ, اور وہ یہی کر رہے ہیں کہ پنجابیوں کے ID کارڈ چیک کر کر کے ان کو مار رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.